بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سفر پہ تھے، ایک مہینہ گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن اس سلسلے کو آج وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ رکا تھا۔ حدیث کے حوالے سے ہم آپ سے استفادہ کر رہے تھے، آپ کا نقطہ نظر جان رہے تھے۔ اہل علم علماء سنجیدہ طور پہ متوجہ ہو رہے ہیں، علمی اشکالات سوالات آپ کے نقطہ نظر پہ اٹھا رہے ہیں۔ نقد و نظر کا سلسلہ جاری ہے، خود آپ کے موضوع کی توضیح اور تنقید کا بھی ہمیں موقع مل رہا ہے، اور چاہتے ہیں ہمیشہ کی طرح طالبانہ انداز میں لوگوں کو سمجھائیں کہ چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا فریم ورک کیا ہے، زاویہ نظر کیا ہے۔ آپ نے حدیث کے بارے میں جو ایک اسٹیٹمنٹ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھی ہے، اسی کو دہرا کر سوال پر میں آ جاتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ سوال آج کی نشست میں پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیات سے علماء کا استدلال ہے کہ شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین یہ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور آیات کے الفاظ ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پر یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کلام کو واضح کر دو۔ میرے سامنے وہ آیت کھلی ہے، ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے۔ ایک آیت، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کیا تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت، فروعات، اطلاقات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ منصب کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھی؟ دوسری ایک اور آیت بھی بیان کی جاتی ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب یہ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں وہی دین، اصل دین کی فروعات بیان ہوئی ہیں، اسی کی شرح و وضاحت ہے، اسی کو تفہیم و تبیین ہے، تو پھر یہ تعلیم کتاب کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 آیات کیا یہ نہیں بتا رہی کہ آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری تھی کہ آپ دین کی شرح و وضاحت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ کو 3 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے یہ متعین کریں کہ آپ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں لے رہے ہیں۔ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت یہ لفظ کس مفہوم یا کن مفاہیم میں مستعمل تھا، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جملے میں استعمال کیا گیا ہے اس کی تالیف اس کو کس طرح قبول کرتی ہے، اس میں کوئی تجرید کر رہی ہے، اس کے کسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہے۔ جو مفاہیم اس کے مستعمل مفاہیم ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر رہی ہے، یہ آپ کو جملہ بتائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بات کس سیاق میں کہی گئی ہے۔ اگر آپ ان 3 مراحل کو دقت نظر کے ساتھ سامنے رکھیں اور قرآن کے عمومی مطالعے سے آپ قرآن کے عرف کو بھی پہچانتے ہوں، قرآن کے بنیادی مقدمات بھی آپ کے ذہن نشین ہوں، تو پوری قطعیت کے ساتھ آپ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں انہی اصولوں کی خلاف ورزی کہیے یا انہیں اعتنا پوری طرح برتے بغیر استعمال کرنے برتے بغیر استعمال کرنے کے نتیجے میں بہت سے سوالات کا باعث بن گئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں غلطی کہاں سے ہوئی؟ لفظ کتاب جو اس میں استعمال ہوا ہے چونکہ بالعموم ہماری زبان میں بھی مستعمل ہے، قرآن میں بھی جگہ جگہ وہ اللہ کی کتاب کے لیے استعمال ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کتاب کا لفظ قرآن مجید کا آپ تتبع کریں تو بعض دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کے بعد آ گیا تھا تو لوگوں نے بابل وہلا یہی خیال کیا کہ یہ لفظ یہاں پر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب قرآن کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ آگے حکمت کے کیا معنی ہیں، تو امام شافعی کے زمانے سے یہ بحث پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مدرسہ فراہی میں یہ آپ جانتے ہیں
کہ امام حمید الدین فرائی نے قرآن مجید پر جب کام کیا ہے تو جہاں قرآن کے اسالیب پر کام کیا وہاں مفردات پر بھی کام کیا ہے، اور مفردات پر جو مفردات القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے اس میں پہلی مرتبہ بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ یہاں کتاب کا لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد یہاں شرائع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دین ہمیں دیتے ہیں اس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک الحکمہ جس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں، دوسرے الکتاب یعنی قانون، ضوابط، شرائع۔ تو یہ چیز واضح کی انہوں نے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علامہ کا فعل یہاں اسی طرح آیا ہے جیسے الرحمن و علم القرآن کے لیے آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتے ہیں، کسی چیز کا علم دیتے ہیں، کوئی چیز منتقل کرتے ہیں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ علامہ کو اگر آپ نے پہلے سے موجود ایک چیز کی تعلیم دینے کے معنی میں لے لیا تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں گویا قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ہے، قرآن کا علم دینے کی ذمہ داری ہے۔ علم القرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، تو قرآن کے علم دینے سے مراد یعنی قرآن دیا۔ قرآن مجید ہی اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کے لیے تعلیم بن رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ ٹھیک، اسی مفہوم میں یہ جگہ جگہ علامہ کا فعل استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کر دیا ہے، استاد امام نے بھی بیان کر دیا ہے کہ یہاں یعلمہم الکتاب کا مطلب کیا ہے۔ یعنی جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی جو آیات آپ پر نازل کیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ وہ کام ہے جس کا حکم جگہ جگہ آپ کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کبھی اقرا کے لفظ کے ساتھ، کبھی اتلو کے لفظ کے ساتھ، اس قرآن کو پڑھو، پڑھ کر سناؤ، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو کس چیز کو سکھائے گا؟ دین سکھائے گا۔ دین کے دونوں اجزاء کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ پیغمبر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا اور لوگوں کو قانون کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تعلیم سے کیا مراد؟ یعنی سکھائے گا۔ سکھائے گا۔ یعنی میں جب آپ کو حساب سکھاتا ہوں تو اس کے لیے تعلیمی کا لفظ استعمال کروں گا نا۔ یعنی تعلیم جب دی جاتی ہے تو کسی فن کی دی جاتی ہے، کسی علم کی دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو قانون سکھایا جائے گا، جب آپ کو حکمت سکھائی جائے گی تو گویا آپ نے دین کی تعلیم حاصل کر لی۔ ابھی بھی اگر ہم دین بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم دے رہے ہیں نا۔ ٹھیک، تو چیز کو بے کم و کاس بیان کرنا بھی اس کی تعلیم ہے، اور پہلے سے موجود کسی چیز کو سمجھانا بھی اس کی تعلیم ہے۔ تو یہاں یہ اصل میں پہلے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو قانون بیان ہوا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قانون قرآن میں بیان نہیں ہوا، پیغمبروں کی سنت کے طور پر پہلے سے موجود ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس قانون میں کوئی نئی چیز داخل کرنی ہے تو وہ سکھاتا ہے۔ گویا پیغمبر کی پوری ذمہ داری کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کیا چیزیں لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قانون سکھانے کے لیے آیا ہے جس کو آپ شریعت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے میں نے اپنی کتابوں میں پھر قانون ہی کی تعبیر اختیار کی ہے، اس لیے کہ شریعت اور قانون ہم مانا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم اپنی عام زبان میں قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ کتاب اس معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے طلاق کی آیتوں میں ہے حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے، تو وہاں قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور مفاہیم بھی ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ یہاں لفظ کتاب کو کتاب کے معنی میں لے لیا گیا، جبکہ وہ شریعت کے قانون کے مفہوم میں تھا۔ اور حکمت کیا ہے؟ یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے، حکمت ایمان و اخلاق ہے۔ چنانچہ اخلاقیات کا پورا باب جب قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کھول دیا ہے تو اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جس کی ہم نے تم کو تعلیم دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان حکمت ہے، یہ وہ حکمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے التزام کیا کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو ملے، اور یہ بتایا کہ یہ وہ خیر کثیر ہے کہ جس کو ملا اسے ایک بڑا خزانہ مل گیا۔ تو یہ ایمان اور اخلاق حکمت ہے، اور جو شریعت یا قواعد اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں
یا جو ضابطے ہمیں دیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یہاں کوئی شرح و وضاحت کا مضمون نہیں ہے، یہاں اس طرح کی تعلیم سے علامہ کا لفظ کسی بات کو بیان نہیں کر رہا جس طرح کہ ہم کوئی کتاب پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ یعلم الکتاب کے الفاظ آ گئے تھے تو اس لیے کتاب کو جب قرآن کے معنی میں لے لیا تو مطلب یہ بن گیا کہ قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعلیم دی جائے گی۔ تو اس کو امام فرائی نے مفردات میں واضح کر دیا ہے، استاذ امام نے تدبر قرآن میں واضح کر دیا ہے، میں نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا، بلکہ میری کتاب میزان میں تو سر عنوان یہی آیت ہے۔ اسی کی بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کر رہی ہے کہ تنہا آپ ہی کی ذات اب قیامت تک دین کا ماخذ ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ جس جگہ میں نے یہ بات بیان کی ہے وہاں یہی آیت نقل کی ہے۔ یہ آیت پورے دین کا مقصد بھی بیان کرتی ہے کہ پیغمبر یہ سب کس لیے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اور یہ کام کیا ہے؟ یہ حکمت کی تعلیم ہے یعنی ایمان و اخلاق کی، اور یہ قانون کی تعلیم ہے یعنی شریعت کی۔ اور جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ہے، جن کے سامنے یہ اولاً پیش کیا گیا، جن کے سامنے یہ پیش کیا گیا انہوں نے ہم تک پہنچایا اور ہم اب اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے ہاں اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ کی آیتیں پیغمبر نے پڑھ کر سنائیں، اور اس طرح سے ان کو اللہ کے قانون کی بھی تعلیم دی، اللہ کی نازل کردہ حکمت کی بھی تعلیم دی یعنی علم دیا، سکھایا، یہ ان کے علم میں چیزیں آئیں، وہ ان کو سمجھے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو اس آیت کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہی وہ بلاغ مبین کا کام ہے۔ اسی کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تنہا ماخذ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی ہدایت اور اتمام ہدایت کے بعد ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی۔ چنانچہ پیغمبر کی جو منصبی ذمہ داریاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ اصلاً دو ہی ہیں، باقی سب ان کے فروع ہیں۔ ایک بلاغ مبین، ہر لحاظ سے جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ پہنچا دیں، واضح کر دیں، اس کو سامنے رکھ دیں، وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ اس ذمہ داری کو جہاں بیان کیا وہاں پر یہ فرمایا ہے اور بہت سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر اس کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو گویا پیغمبری کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوا۔ تو یہ منصبی ذمہ داری ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، حضور بھی اسی لیے آئے تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس کو بھی بے کم و کاست پہنچا دیں، جو حکمت آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو بھی بے کم و کاست پہنچا دیں۔ کہیں وہ قرآن کی صورت میں دی گئی تو قرآن پہنچا دیا گیا، اور کہیں وہ دوسری تعلیم کی صورت میں دی گئی تو وہ پہنچا دی گئی۔ جیسے کہ آپ نے سنت کی ساری چیزیں سکھائیں، سنت کا بہت بڑا حصہ جیسے کہ میں نے بھی اس کی فہرست بیان کر دی ہے، وہ ظاہر حضوری سے ہمیں ملا ہے، وہ قرآن سے مقدم ہے، وہ آپ نے سکھایا ہے۔ تو اس طرح وہ بھی تعلیم ہے جو آپ نے دی، اور قرآن جب دیا تو یہ بھی اسی کی تعلیم ہے۔ اور اس طریقے سے گویا یہی آیت ہے جو آپ کے اس منصب کو بیان کر رہی ہے کہ آپ وہ مصدر ہیں جہاں سے ہمیں دین ملے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جو اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائے گی اور ہمیں یہ قانون اور حکمت بھی دے گی، اور یہ مقصد اس کا ہوگا کہ لوگوں کا تزکیہ ہو، وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ معافی۔ سورہ نحل کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ اس میں بھی کہیں چوتھی پانچویں صدی میں جا کے اصولین نے وہ بات کہنا شروع کی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، اور میں نے بھی جب لکھا ہے برہان میں تو ظاہر ہے کہ اسی پس منظر میں لکھا ہے، اس وقت تک یہ حقیقت پوری طرح واضح نہیں تھی۔ ہمارے ہاں جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں بالعموم سورہ نحل کی اس آیت کو اسی مدعا کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا اس کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے، یہ بلاغ مبین ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ آپ اس عدالت برپا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس کے تقاضے پورے کر دیں۔ وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، یعنی میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جب مبعوث ہوتے ہیں، اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ جس طرح ہدایت لے کر آتے ہیں اسی طرح اپنی قوموں کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں۔ اس عدالت کے
لحاظ سے بہت سی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے، تو یہ دو منصبی ذمہ داریاں ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تبیین، تو تبیین بھی یہاں البلاغ المبین کے معنی میں ایسے معلوم ہوا؟ یہی مطلب جو ہے، دیکھیے لفظ کے دو معنی ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا، ابتدا میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ انہی مراحل سے گزریں گے۔ ٹھیک، لفظ کے مفاہیم کیا ہیں، سب سے پہلے یہ طے ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لفظ جس طریقے سے شرع و وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بلاغ المبین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، جس طرح ابھی ہم نے لفظ علامہ پر گفتگو کی، وہ جس طریقے سے کسی پہلے سے موجود چیز کو سکھانے پڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس چیز کا ابلاغ کرنے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو دینے کے لیے، اس کو واضح طور پر پہنچا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو دونوں الفاظ جو ہیں وہ اپنے اندر یہ دو پہلو رکھتے ہیں، سیاق و سباق بتائے گا کس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں، وہاں ہم نے ابھی گفتگو کر کے بتا دیا آپ کو، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ امام فرائی نے مفردات میں کی ہے، ہر شخص اس کو وہاں دیکھ سکتا ہے کہ یہ لفظ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کتاب سے کیا مراد ہے، حکمت سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح تبیین کے بارے میں بھی میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ سلف کو دیکھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں اس دوسرے مفہوم کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نہیں ملتا۔ ابتدا میں چنانچہ آپ تبری کی تفسیر اٹھائیں، وہ اس کے بارے میں ایک ہی جملہ لکھیں گے، لِتُعَرِّفَهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْهِم، یعنی انہیں وہ بتا دے، ان تک پہنچا دے، تعارف کرا دیں۔ ان کو اس کا تعارف کرا دے کیا چیز ہے۔ جیسے کہ عرفہ لہم میں قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، چیز کسی کے علم میں لے آنا، جیسے ہم بولتے ہیں، تو علامہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سکھانا، یعنی ہم جب لفظ سکھانا بولتے ہیں تو دیکھیے دونوں پہلو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنی کتاب دے رہا ہوں تو یہاں بھی کچھ سکھا رہا ہوں، اور اگر کتاب کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو یہاں بھی سکھا رہا ہوں۔ تو یہ سکھانے کے دونوں پہلو ہیں جن کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو وہاں سکھانا اس مفہوم میں ہے کہ یہ حکمت، یہ تعلیم، یہ دعوت جو اس کے اندر موجود ہے وہ آپ تک پہنچ گئی تو گویا آپ کو وہ سکھا دی گئی۔ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ تبیین کے لفظ میں بھی بالکل وہی چیز ہے، دونوں معنی ہے، سیاق و سباق متعین کر دے گا، یعنی کیا شرع کا سیاق ہے یا بلاغ کا سیاق ہے، یہ بتا دے گا آپ کو انہی تینوں مراحل سے گزر کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں تو لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا، یہ بالکل واضح تھا کہ یہ بلاغ مبین کے معنی میں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تبری نے تو یہ ایک جملہ کہا، زمخشری کو دیکھیے آپ، ائمہ لغت میں سے بالکل یہی بات بیان کی، یہ دین کے اوامر، نواہی، وعد، وعید ہے جن کو پیغمبر پہنچا دیتا ہے، یعنی کوئی شرح تفسیر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس کے لیے۔ تو یہ دین کی دعوت، دین کا پیغام جو کچھ ہے واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ پہنچا دیا۔ قرآن دیا گیا تو پہنچا دیا، سنت پہنچانے کے لیے کہا گیا تو پہنچا دی، تو یہ بلاغ مبین ہے۔ امام فرائی نے 100 سال قبل تعلیقات لکھی ہیں قرآن مجید پر، اس میں دیکھ لیجئے بہت وضاحت کے ساتھ اس سورہ پر گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہاں یہ لفظ جو تبین کا ہے، تبین ہا ہونا هو البلاغ المبین، اس آیت میں تبین کا لفظ بلاغ مبین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیس المراد بہ الشرع والتفسیر، یہ یہاں شرع و تفسیر کے معنی میں آیا ہی نہیں، یعنی یہ لفظ اس مفہوم میں یہاں استعمال ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں سیاق اس کا نہیں ہے۔ اگر آپ آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھیں تو وہاں اس کا کوئی محل ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی شرح کر دیں۔ وہاں محل یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو آخری درجے میں پہنچا دیں۔ تو البلاغ المبین یعنی بالکل واضح طریقے پر لوگوں کے سامنے کسی چیز کو رکھ دینا، یہ کتمان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 187 میں بالکل اسی مفہوم میں ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی تم اس کو بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ مفہوم اور مدعا ہے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا ہے۔ تو امام فرائی نے اس پر لکھا، اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بلاغ مبین تھی ہدایت کے معاملے میں، عدالت برپا کر دینے کے لیے جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں ان کو پورا کر دینا تھا۔ یعنی دو ہی چیزیں تھیں پیش نظر، پیغمبر عدالت برپا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لحاظ سے ان کو بعض اقدامات کرنے ہوتے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے۔ ابھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اتمام حجت کے قانون پر گفتگو کی ہے، اس کو سن لیجئے کہ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پوری کی ہے۔
اس میں جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے ہیں، اس میں ہجرت پیش آئی ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے، وہ منصب ہے عدالت برپا کر دینے کا، ورنہ بلاغ مبین تو ہو گیا تھا، اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہدایت کے باب میں بلاغ مبین، بات کو پہنچا دینا آخری درجے میں واضح طریقے پر لوگوں کے پاس وہ بات پہنچ جائے، تو یہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی، آخری درجے میں ادا کر دی۔ چنانچہ امام فرائی اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کہ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی کوئی شرح و تفسیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کبھی کبھی آپ نے جو قرآن کی کسی آیت کا مطلب بتا دیا یا اس طرح کیا تو کس پہلو سے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ مَا بَيَّنَهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ فَمِن جِهَةِ نُصْحِهِ وَرَافَتِهِ، یعنی حضور نے اپنی امت کے اوپر رافت، رحمت، ان کی خیرخواہی کے پیش نظر یہ کام بھی کیا ہے، یعنی یہ گویا آپ کے لیے استحباب کا کام تھا، آپ نے یہ ذمہ داری انجام دی، یہ آپ کا کوئی فریضہ منصبی نہیں تھا، یہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو یہ بات ہمارے مدرسہ فکر میں تو پہلے دن سے بالکل واضح ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے دین بالکل آخری درجے میں پہنچا دیا، اس دین کو پہنچا دینے کے ساتھ اگر کسی جگہ کسی وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا بیانہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کوئی وضاحت کی ہے تو اسی اصول پر کی ہے، وہ جو میں نے عرض کیا فَمِن جِهَةِ نُصْحِهِ وَرَافَتِهِ، یعنی گویا آپ کو اپنی امت کے ساتھ جو خیرخواہی کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، جو رافت و رحمت تھی، اس کے تحت آپ نے اپنی امت پر کرم فرمایا، کسی چیز کی وضاحت کر دی، اسی کو میں نے بیان کیا کہ اس سے ہمیں بہت بڑی تعلیم ملی، اس سے ہمیں بہت بڑی ہدایت ملی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امت کے علماء کو کس طرح دین پر غور کرنا ہے، دین کا ربط کیسے قائم کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو حضور نے فرمائی، لیکن اس پہلو سے نہیں کہ یہ کوئی ذمہ داری تھی جو آپ پر ڈالی گئی تھی، یہ گویا آپ کی رافت، آپ کا نصح و خیرخواہی کا تعلق، آپ کی اپنی امت کے ساتھ محبت، وہ کرم جو آپ فرماتے تھے، یہ اس کا ظہور تھا، اور ہر چیز اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ آپ کی کوئی منصبی ذمہ داری بن جاتی ہے، بہت سی چیزیں اس جذبے اور اس داعیے کے تحت بھی کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، ہم بہت سی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لوگوں کو شفقت کے ساتھ ایک بات بتاتے ہیں، یہ کوئی ہمارے اوپر فریضہ نہیں عائد کر دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب یہ ذمہ داری آپ ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باعث اجر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوتی ہے، اللہ اسے محبوب بھی رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے کوئی منطقی مقدمہ قائم کر لیا جائے کہ یہ گویا آپ کی کوئی ذمہ داری تھی جس کو آپ کو انجام دینا تھا، اور چونکہ یہ ذمہ داری تھی تو اس کی حفاظت بھی آپ کو کرنی تھی، یہ چونکہ آپ نے کام کیا ہی اس زاویے سے فَمِن جِهَةِ رَافَتِهِ وَنُصْحِهِ، ٹھیک، رافت رحمت کا ظہور ہوا ہے، اس وجہ سے بس ظہور ہو گیا، جس نے چاہا اس کو آگے پہنچا دیا، جس نے چاہا آگے نہیں پہنچایا، ہم تک جب یہ پہنچ گئی ہے تو اب اس سے متعلق کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو گئی، ٹھیک، آنسر یعنی یہ وہ سوال ہے جو کرنا چاہیے، جو میں نے آگے لکھا ہے کہ جب کہ ہم تک پہنچ گیا ہے تو اب اس میں اگر کوئی حکم یا فیصلہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم سر تسلیم خم کریں گے اس کے سامنے، کیوں؟ اس کا حکم قرآن میں موجود ہے، یعنی حکم ہمیں دیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس باب میں کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ ٹھیک ہے سر، یہ دونوں آیتیں جن کے متعلق بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ دین کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین گویا پیغمبرانہ ذمہ داری تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی آپ نے تحلیل کی، تنقیح کی، ایک پہلو کو واضح کیا۔ مختصر سوال لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر خاتمہ کرتے ہیں، مزید چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ بتائیے گا، ایک مثال لے لیتے ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ نے بتایا کہ تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے احکام کو سکھا دیا جائے، پہنچا دیا جائے، بلاغ مبین کر دیا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ بڑی تعداد میں فقہ النبی پہ مشتمل ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریعت پر جب عمل کیا ہے تو اس کا ریکارڈ فقہ النبی میں سامنے آتا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو مزمزہ بھی کیا، تو اب یہ شریعت کا حکم تھا، پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی اس آیت کے تحت، تو روایت بھی تو مجھے اصل میں اسی شریعت کے حکم کو پہنچانے، اس کی مزید وضاحت، اس کے اندر جو چھپا ہوا پہلو ہے وہی سکھانے کا کام کر رہی ہے، تو پھر یہ روایت جو ہے وہ تعلیم کتاب کے زمرے میں کیوں نہیں آتی؟
یہ اسی کے ذیل میں کی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے واضح کر دیا اس کو کہ اس میں تفہیم و تبیین ہوتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوتا ہے۔ تفہیم و تبیین تو ہوئی ہے نا، واقعے کا بیان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہوئی ہے، ہوگی، بیان بھی ہو جائے گی۔ یعنی زیر بحث مسئلہ کیا ہے کہ تفہیم و تبیین نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے نا، یہ اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہ سوال یہ تھا کہ کیا ان آیات کے تحت یہ آپ کی ذمہ داری تھی، تو میں نے عرض کیا کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ یعنی آپ کا کام یہ تھا کہ آپ دین پہنچا دیں، بلاغ مبین کے درجے میں پہنچا دیں۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس عدالت کی ذمہ داریاں پوری کر دیں جن کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے، یہ آپ کے فرائض منصبی تھے۔ یہ بات کہ آپ قرآن مجید کو بیٹھ کر اس کی تفسیر فرمائیں، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ یعنی یہ بات کہ شرح و تفسیر کی جائے، تفہیم و تبیین کی جائے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کے بارے میں جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں ان کی میں نے وضاحت کی ہے۔ یہ کام تو ہوا ہے نا، ہوا ہے، اور بڑی نعمت ہے، بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے، بڑی رافت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم دولت ہمیں دی ہے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نہیں دی، از راہ کرم دی ہے، از راہ عنایت دی ہے، از راہ التفات دی ہے، تو دی تو ہے، اسی لیے تو وہ بیان بھی ہوتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور ایک بڑی دولت کی حیثیت سے اس کو اخذ بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بھی نقطہ واضح ہوا۔ ایک آخری اور اہم بحث ہے کہ یہ سب جب آپ فرماتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری بھی نہیں تھی، آپ نے رحمت اور رافت اور عنایت کے طور پہ سب کام کیا، جس کو ملا اس نے پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد جب یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ جس تک پہنچ گیا اور اس کا اطمینان ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے، یعنی یہاں پر اتنا زور ہے کہ اس نے ماننا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی، وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس میں بیچ میں ایک مسنگ لنک ہے، اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ، تنقیح کے ساتھ، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پر وہ ماننی اب ضروری ہے۔ وہاں ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی لیکن ہم تک پہنچ گئی تو ہم نے ماننی ہے۔ موضوع کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث کے حوالے سے ہم آپ کے افکار و نظریات سے استفادہ کر رہے تھے۔ سنجیدہ اہل علم، علماء اچھے علمی سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اتفاق اختلاف سے قطع نظر غامدی صاحب کی فکر کی تفہیم، اس کی توضیح مزید اور اس کی تنقیح میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ناقدین کی جانب سے بھی سامنے آتا ہے، اور ہم اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اہل علم، علماء چیزوں کو علمی انداز میں دیکھیں، علمی تنقیح اور علمی استدلال سے تنقید کریں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب کافی تفصیلی تبادلہ خیالات آپ سے چل رہے ہیں، حدیث پہ کئی نشستیں ہو گئی ہیں۔ سوال گزشتہ نشست میں یہاں پر پہنچا تھا کہ قرآن مجید کی 2 آیات سے بالعموم علماء استدلال کرتے ہیں۔ آیات کا محل، جملے کی ساخت، لفظ کا معنی، سیاق کلام، سب کچھ آپ نے واضح کیا، اور نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پیغمبر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین کرے۔ اگر وہ کرتا ہے اس کا احسان ہے، اور امت پر ایک نعمت کے طور پر پیغمبر کی ایک شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ سوال سے جوڑتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ لوگ پھر عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا، بلاغ مبین، ابلاغ، پہنچا دینا چیزیں، تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ کتاب کسی صندوق میں رکھ کے کسی پہاڑی پہ اتار کے بھی کر سکتے تھے، لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی، کتاب پڑھ لیتے۔ ایک شخصیت کو بھیجا ہے، زندہ شخصیت ہے، علم رکھتی ہے، اللہ سے رابطہ ہے، لوگوں کے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اجتہادی مسائل بھی ہیں، اطلاقی مشکلات بھی ہیں، تو یہ تو عقل کہتی ہے کہ ایک پیغمبر آیا ہے تو اب وہ انسان ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، وضاحت بھی کرے گا، شرح بھی کرے گا۔ تو انسان کو منتخب کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سمجھائے، وضاحت کرے، شروحات کرے، کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر دے آیات کو سمجھنے میں۔ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ صحابہ اکرام آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس آیت سے یہ مفہوم لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو دی ہے نبوت، تو پھر انسان کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس کو سمجھانا بجھانا۔ یعنی انسان یہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ذمہ داری بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر ایک چیز انسان کی فطرت میں ہے، وہ ایسا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری کیوں بنائیں گے؟ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم معاش کی جدوجہد کرتے ہیں، ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اپنے لیے ایک سیاسی نظم بناتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی ذمہ داری نہیں بنایا گیا۔ کہیں قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کو جا کے فلاں کاروبار ضرور کرنا ہے، اصولی باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو ہماری فطرت میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ذمہ داری بنانے کے تو بڑے غیر معمولی نتائج ہیں۔ اگر کسی چیز کو ذمہ داری بنایا جائے گا تو پھر اس کے حدود طے کیے جائیں گے۔ ذمہ داری کوئی معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے تو
تو آپ دیکھیے کہ یہ بتایا ہے کہ اتنی رکعتیں ہوں گی، اس طرح پڑھی جائیں گی، یہاں سے شروع ہوگی نماز، یہاں ختم ہو جائے گی۔ روزے کو اسی طریقے سے متعین کر کے بتایا ہے۔ تو جب کوئی چیز فریضہ بنا دی جاتی ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں آپ سے جہاں ضرورت پڑے گی ہو جانی ہیں، ان کو ذمہ داری اور فریضہ کیوں بنایا جائے؟ یعنی وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ جب ایک پیغمبر لے کر آئے گا تو لوگ پیغمبر سے وابستہ ہوتے ہیں، پیغمبر سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، پیغمبر کی ذات ان کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ یہ سارے مسالے ہوئے، یہ ساری حکمتیں ہوئیں۔ جب انسان کو ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بلاغ مبین کرے، بات پہنچائے جا کے، یعنی اس کو دیا گیا ہے دین، لوگوں تک پہنچا دو، اس درجے میں پہنچا دو کہ وہ یہ کہہ اٹھیں کہ لیقولوا درستہ۔ یعنی آپ نے تو گویا ایک ایک چیز کو اس طرح پہنچا دیا کہ لفظ لفظ ہم تک واضح ہو گیا۔ تو یہ چیز پیغمبر نے قرآن کے معاملے میں کی، یہ سنت کے معاملے میں کی۔ جب وہی کی گئی کہ آپ ملت ابراہیم کے مطابق ان کی تربیت کریں، تو جو ملت ابراہیم کے احکام تھے وہ سب آپ نے بتائے، ان پر لوگوں کو گامزن کیا۔ یہ سب کا سب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ بھی آپ کا فریضہ تھا کہ آپ قرآن مجید صرف دیں نہیں، اس کی تفسیر بھی فرمائیں۔ تو پھر تو ایک ایک چیز کی تفسیر کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ ذمہ داری کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہر چیز کا اطلاق بھی کریں۔ تو اس امت کے علماء کو پھر کیا کرنا تھا اور بعد میں لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ اگر یہ ذمہ داری پیغمبر پر ڈالی جاتی تو پیغمبر اس کو پورا کرتا یا آدھا کرتا؟ پورا کرتا۔ پھر پوری تو ہو جانی چاہیے تھی نا۔ قرآن مجید کی ایک حتمی تفسیر بھی آپ ہی کو لکھ دینی چاہیے تھی، اور تمام فقہی اطلاقات بھی آپ کو واضح کر دینے چاہیے تھے۔ بہت اہم بات۔ اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو ذمہ داری پھر ادھوری تو نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر بھیجا گیا، وہ دین کا ماخذ ہے، اس کی زبان سے دین نکلے گا، وہ دین پر عمل کر کے خود دکھائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بڑی برکت کی چیز بنے گا۔ لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، ہم اس کی خدمت میں پیش کر دیں گے، وہ عنایت فرمائیں گے، اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جواب نہ دیں اور یہ کہیں کہ خود غور کرو۔ چنانچہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے بعض سوالات کیے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ خود غور کرو، یا کسی آیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ مثلا کلالہ کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے وہ کس نے کیا؟ سیدنا عمر جیسی بڑی شخصیت نے کیا۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا یکفی کا آیت السیف، تمہارے لیے جو گرما کے موسم میں سورہ نساء کی آیت اتری ہے، وہ آخری آیت، وہ کافی۔ جواب نہیں دیا، وضاحت نہیں کی، مطلب نہیں بتایا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ اور سوالات بھی کر لوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کبھی مطلب بتا دیا، کبھی رہنمائی کر دی، کبھی کسی فرع پر اطلاق کر کے دکھا دیا، اور کبھی یہی مناسب سمجھا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے چھوڑی جائے، وہ خود اس پر غور کریں، ان کے اندر غور کرنے والے پیدا ہوں، دین میں تفقہ اور بصیرت رکھنے والے لوگ پیدا ہوں۔ تو یہ اس امت کے علماء پر بھی اعتماد ہے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یعنی پیغمبر جب پیغمبر کی حیثیت سے آئے گا، یہاں ضروری سمجھے گا، وہاں لوگوں کی رہنمائی فرما دے گا، ایک معلم کی طرح کوئی چیز سکھا بھی دے گا۔ جہاں وہ ضروری نہیں سمجھے گا نہیں سکھائے گا، لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا۔ تو یہ بات کہ کسی استاد نے یا معلم نے کتنا بتا دینا ہے، کتنا آپ کے لیے چھوڑ دینا ہے، کتنے کے لیے آپ کو پابند کرنا ہے کہ آپ خود تگ و کریں، یہ فیصلہ اس معلم کو کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے اساتذہ رہے ہیں جن میں سے ہر ایک کا مزاج الگ تھا۔ بعض سے آپ جو چیز پوچھیں بلکہ پڑھائیں گے بھی تو لفظ لفظ کا مطلب بتا دیں گے، اور بعض وہ تھے کہ جو ایسی مشقیں دے دیتے تھے کہ خود ہی محنت کیجئے، خود ہی سر ماریے، خود ہی نتائج اخذ کیجئے۔ یعنی سب اساتذہ کا مزاج بھی ایک نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کوئی ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں تو اس کی تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو ایک پیغمبر کو بلکہ ایک معلم کو روبوٹ بنا دینا ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک لفظ کی تفسیر کرے گا، ایک ایک فرع کے اوپر اصل کا اطلاق کر کے دکھائے گا۔ تو ساری فقہ بھی اسی وقت مرتب ہو جانی چاہیے تھی، پھر ساری تفسیر بھی اسی وقت لکھی جانی چاہیے تھی۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ انسانی فطرت کا اقتضاء ہے، نہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہوتا۔ جن انسانوں کو یہ کتاب دی گئی ہے اور جن کو یہ دین دیا گیا ہے، ان کے اندر بھی
یہ اللہ کی عنایت ہے کہ ایسے جلیل القدر لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں جو یہ خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. اور اس سے دیکھیے کہ ذہین لوگوں کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا تعلق پیدا ہوتا ہے. اس پہ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اس میں متنوع خیالات سامنے آتے ہیں، لوگوں کی دلچسپی کس طرح اس ساتھ برقرار رہتی ہے، جلیل القدر اہل علم کیا خدمات انجام دیتے ہیں. آپ تو یہ ذمہ داری بنا کے یہ سارے دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ ٹھیک. اچھا ہم سے بھی نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا کہ جو کام کر رہے ہیں پیغمبر، لوگوں کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے، آپ کے پاس لوگ جا رہے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ لوگ جب پیغمبر کے پاس جاتے تھے تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پیغمبر سے پوچھنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں بات بتائیں گے. قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ آیات نازل ہوئیں اور کہا یہ تم سے پوچھتے ہیں، اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب تم ان کو دے دو. تو لوگ تو اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ہمیں اگر دین کے لحاظ سے کوئی مشکل پیش آئے اور اللہ کے پیغمبر موجود ہوں تو ہم تو اسی احساس کے ساتھ ان کی طرف رجوع کریں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ دین کی بات یہ لے کر آئے ہیں، کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے تو یہی بتائیں گے ہمیں. نہیں، آپ اس طرح کیوں رجوع کریں گے؟ اس طرح رجوع کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، ان کا علم بے خطا ہے. ہم عاجزانہ ایک طالب علم کے طور پر حاضر ہو رہے ہیں. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ استاد کے سر پر جا کر آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں تمہاری ذمہ داری ہے پڑھاؤ مجھے. یہ کون سے ادب آداب ہے؟ یہی کہیں گے کرم فرمائیے، عنایت فرمائیے، آپ کے التفات کی ضرورت ہے. یہ بندہ عاجز ایک طالب علم کے طور پر حاضر ہے. تو یہ کیا بات ہے جو آپ کرتے ہیں؟ ہم اپنے اساتذہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں یا اس طرح جاتے ہیں اور جا کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجئے، پانی پی رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہے ہمیں پڑھانا. یہ کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے آپ عنایت فرمائیے، آپ کرم فرمائیے. اسی کو بہت خوبصورت الفاظ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام فرائی نے اس طرح ادا کیا کہ فمن جہت نصحی ورافتی، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے خیر خواہی ہے، آپ کی رافت ہے، آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہیں، آپ نے وضاحت فرمائی ہے. اس کو ذمہ داری بنا کے آپ پیغمبر کو کس درجے پر کھڑا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کس مقام پر کھڑا کر رہے ہیں. ان کا وہ صحیح رشتہ پیدا ہونا چاہیے جو پیدا ہوا کہ وہ ادب کے ساتھ حاضر ہوں، وہ کرم اور عنایت کی توقع لے کے حاضر ہوں، نہ کہ یہ کھڑے ہو کے سر پہ یہ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، بتانا ہے آپ کو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جی. اچھا ہم سے بھی ایک روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے اگر آپ کی زبان کی میں الفاظ لے لوں تو ذمہ داری تو بلاغ مبین کی تھی، آیتیں پڑھنی تھیں، شریعت سکھانی تھی، ایمان و اخلاق کی بات کرنی تھی جو موجود تھی. آپ تو بتا رہے ہیں کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر کے تمہیں دکھاؤں. گویا آپ تو اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو دین کا بیان ہے. یعنی مکارم اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے. بلکہ اگر دین کے تینوں اجزاء یعنی تطہیر بدن کو، تطہیر خور و نوش کو اور تطہیر اخلاق کو سامنے رکھیے تو سب سے بڑا حصہ یہی ہے. اور یہ بات بھی حضور نے بتائی، قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ ہمارا اصلی امتحان اسی باب میں ہے. تو یہ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ میری پیغمبرانہ ذمہ داری یہی ہے کہ میں اس دین کو تمہارے سامنے واضح کر دوں. تو جو دین آپ نے ہمیں دیا ہے وہ مکارم اخلاق کا اتمام ہے، اسی کو بیان فرما رہے ہیں. بلاغ مبین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین دیا گیا ہے وہ دین کیا ہے، قرآن کی صورت میں ہے نا. تو قرآن مجید آپ کے خیال میں کوئی توضیح کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ ایک کتاب مبین ہے، جگہ جگہ اپنے آپ کو کتاب مبین کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تفصیل لکل شے ہے، میں نے ہر چیز جو دین سے متعلق تھی اس میں تفصیل کر دی ہے. تو وہ حضور نے ہمیں دے دیا. اس میں مکارم اخلاق بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئے، ہدایت بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئی، اور جو عملی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سنت کے طور پر جاری کر دیں. اور ان چیزوں کے بارے میں بھی قرآن نے اس کو نقل کیا ہے سورہ نحل میں کہ ہم نے ہدایت دی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوگا. انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی کی تھی. یاد کیجئے کیا وحی کی تھی؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے. تو آپ نے اللہ کے اس حکم کے تحت ملت ابراہیم کی اتباع کی، اور جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اس کو ایک سنت کے طور پر آگے اپنی تصویب سے جاری فرمایا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام کریں، اس کا حکم آپ کو دیا گیا تھا. اسی طرح بلاغ مبین آپ کی ذمہ داری تھی. تو اس دین میں یہ سب کچھ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. یعنی یہ بات کہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مجھے یا آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. مجھے تو حاضر ہونا ہے، بلکہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، حکم دیا گیا ہے کہ مجھے آپ ہی کی خدمت پہ حاضر ہونا ہے. آپ موجود ہوں گے تو آپ ہی کی طرف رجوع کروں گا. یہ میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے. آپ چاہیں گے تو اس کی وضاحت فرما دیں گے، چاہیں گے تو مجھے غور کرنے کے لیے کہیں گے، چاہیں گے تو کوئی اشارہ کر دیں گے کہ وہ میرے لیے غور و فکر کا ذریعہ بنے. یہ سب آپ کی ثوابدید پر ہے، اور ایسے ثوابدید پر ہونا چاہیے، رہنا چاہیے تھا، تاکہ ہماری دینی تربیت ہو. اس کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں کسی موقع پر آپ اگر موضوع سمجھیں گے تو جواب بھی دے دیں گے، اور دیا ہے آپ نے بہت سی چیزوں کا. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک جملہ بھی آپ نے فرمایا، اسی کو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. آپ نے فرمایا کتاب مبین ہے، واضح ہے، اللہ نے ان کو دی، آپ نے آگے پہنچانا ہے. تو اگر یہ کتاب مبین ہے تو مثلا پھر آپ کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محض قرآن کا ترجمہ ہی کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک واضح کتاب ہے، لیکن لوگ جس پس منظر سے کسی چیز کو سنتے سمجھتے ہیں ان کی کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ تفسیر لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمان امت کے علماء ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. حضور نے بھی وہاں کیا جہاں کوئی ضرورت پیش آ گئی. ضرورت پیش آتی ہے، اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر میں تو اس کا قائل ہوں، اور اس کا میں نے لحاظ کیا ہے اپنی تفسیر میں، کہ صرف وہاں پر کوئی چیز لکھی جائے یا وہاں پر کوئی حاشیہ دیا جائے جہاں فی الواقع یہ ضرورت ہے کہ کوئی شخص جب اس کو پڑھے گا تو وہ اپنے ذہنی پس منظر کی وجہ سے، کیونکہ انسان مختلف پس منظر سے آتے ہیں، ان کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، سوچنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، ان کے اندر تساہل بھی ہوتا ہے، وہ بعض اوقات غور نہیں کرتے، تو اس کے لیے خدمت انجام دی جاتی ہے. تو یہ خدمت انجام اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو غفلت سے بیدار کر کے ان غوامض کی طرف متوجہ کیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو تفسیر میں نے لکھی ہے، کیا اس تفسیر تک پہنچنے کے لیے اگر وہ کتاب مبین نہ ہوتی تو مجھے آسمان سے الہام ہوا ہے؟ تو یہ اصل میں عالم اور عامی کا فرق ہے جو تفسیر سے پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک، یہ نقطہ واضح ہوا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، کل ایک آیت زیر بحث آئی، سورہ جمعہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے، اور آپ کی کتاب میں سر عنوان ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اب یہ تعلیم کتاب، پیغمبر نے شریعت پر عمل بھی کیا، اسوہ حسنہ بھی ہیں، تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت، سمجھایا، اطلاقی سوالوں کے جواب بھی دیے، لوگوں کو مشکل پیش آئی، استثناء بھی دی، رخصت بھی دی. تو یہ سارا عمل جو پیغمبر کر رہا ہے، ہم اس کو تعلیم کتاب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر یہ تعلیم کتاب ہی ہے تو پھر تعلیم کتاب کی تو وہاں ذمہ داری ڈالی ہے باقاعدہ. میں نے عرض کر دیا تھا کہ تعلیم کا لفظ اور تبیین کا لفظ یہ دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کو آپ بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، وہ قرآن مجید کا متن پڑھا دیتا ہے، کچھ اور نہیں سکھاتا. تو قرآن پڑھاؤ کے الفاظ ٹھیک استعمال کیے نا آپ نے. اسی طرح آپ نے کسی عالم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بچے کو قرآن پڑھا دیں، تو یہاں ظاہر ہے مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کر کے بتائیں، اس کی تفسیر کر کے بتائیں. تو پہلی دفعہ قرآن میں آپ نے وہی سکھانے کا لفظ یا پڑھانے کا لفظ استعمال کیا تو ایک اور مصداق تھا اس کا، دوسری دفعہ استعمال کیا تو اس سے بالکل مختلف مصداق تھا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں الفاظ یعنی تبیین کا لفظ بھی اور تعلیم کا لفظ بھی یہ اپنے اندر یہ دونوں مفاہیم رکھتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. یہ بات کہ کہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کیا چیز فیصلہ کرے گی، یا جملے کی تالیف فیصلہ کرے گی یا موقع کلام فیصلہ کرے گی. تو موقع کلام دونوں جگہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہاں وہ بلاغ مبین کے لیے یا پہنچا دینے کے لیے ہی ہو، یعنی تعلیم بھی پہلے معنی میں ہو، قرآن مجید سکھا دی، جیسے کہ علم القرآن کی میں نے مثال دی. تبیین بھی بلاغ مبین کے لیے ہے، وہاں وہ اس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں. یہ موقع کلام بتا رہا ہے، اس نے یہ تخصیص کر دی ہے، معنی کو وہاں متعین کر دیا ہے، اب دوسری چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ موقع کلام جو ہے غم صاحب، یہ آپ کے نزدیک ہو نا، کوئی دوسرے شخص کہے کہ موقع کلام میرے نزدیک، تو یہ دوسرے معنی میں دے رہے ہیں. وہ اس سے وہ مطلب بھی نکالے گا، اس پہ اپنے نقطہ نظر کی بنیاد بھی رکھے گا. کس نے روکا اس کو؟ ظاہر ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں گا اور وہ میرے نقطہ نظر پہ تنقید کر دے گا. یعنی یہ میں نے کب کہا ہے کہ موقع کلام متعین کروں گا، تو جو میں متعین کروں گا آپ کو اس سے اختلاف کا حق نہیں ہے. لفظ کے جو معنی میں لوں گا اس سے آپ کو حق نہیں ہے اختلاف کرنے کا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور وہاں کتاب کے بارے میں نے عرض کیا کہ کتاب وہاں شرائع اور قانون کے لیے ہے، اس کو سکھانے کے لیے ہے. ان کو شریعت سکھاؤ، یعنی شریعت کی تعلیم دو، نہ کہ شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے فروع بتاؤ کہ کس طرح سے نکلتے ہیں. یہ مدعا وہاں ہے ہی نہیں، بات بیان کرنا وہاں مقصود ہی نہیں ہے. تو جب آپ لفظ کے ایک معنی مراد لے لیتے ہیں
اور یہ بتا دیتے ہیں کہ لفظ اس کا تقاضا کرتا ہے یا تعریف جملہ اس کا تقاضا کرتی ہے یا موقع کلام تقاضا کرتا ہے، تو پھر اس کے دوسرے مفاہیم وہاں داخل نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو پورا آپ کا مقدمہ ہے، میں ایک عملی نظائر تاریخی حقیقت کے طور پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تو پیغمبر کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، کیا صحابہ کرام کے اندر بھی یہی رجحان، یہی نقطہ نظر تھا کہ بھائی دین ہمیں مل چکا ہے، اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کہیں پر کوئی مشکل پیش آئے گی پوچھ لیں گے، آپ نے بتا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو کیا صحابہ کرام جو اولین مخاطبین ہیں انہوں نے بھی پیغمبر کی ذمہ داری کو اسی طرح پرسیو کیا کہ دین کا ابلاغ تو ان کی ذمہ داری ہے، باقی جو کام ہے کر دے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا؟ صحابہ کرام پیغمبر کی ذمہ داریاں نہیں طے کرتے تھے بیٹھ کے، اپنی ذمہ داریاں دیکھا کرتے تھے۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس دین پر عمل کریں، اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو پیغمبر کی طرف رجوع کریں، اس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، وہ آگے زیر بحث آئے گا۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں حضور کے معاملے میں، صحابہ کی کیا ہیں، اس پر ابھی میں نے گفتگو نہیں کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، یہ صحابہ نہیں طے کریں گے، یہ میں نہیں طے کروں گا، یہ اللہ طے کرے گا۔ اور وہ اس نے بتا دیا ہے کہ دو ہی ذمہ داریاں، منصبی ذمہ داریاں دو ہی ہیں، ایک یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے اس کو آپ آخری درجے میں پہنچا دیں، بے کم و کاس پہنچا دیں، لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیں، اس کی کوئی چیز چھپی نہ رہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل اس مفہوم میں ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی کتمان کے مقابلے میں کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، کسی چیز میں کوئی ترمیم تغیر نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جائے گی، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، بے کم و کاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو عدالت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کے ذیل میں جو اقدامات کرنے ہیں، جب جب اللہ تعالیٰ کہے گا آپ وہ اقدام کریں گے۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری تھی آپ کی، صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں، وہ آپ پوچھیں گے تو میں بیان کروں گا۔ اس کے تحت میں نے وہ آخری پیراگراف لکھا ہے، یہ جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں، جس میں یہ بتایا ہے کہ جب حضور کا فیصلہ یا حکم سامنے آ جائے گا تو پھر اس کے بارے میں یہ تحقیق تو ہوگی کہ وہ حضور کا ہے یا نہیں۔ اطمینان ہو گیا تو پھر سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اس کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے تو میری ذمہ داریاں پوچھیے، صحابہ کی ذمہ داری کیا ہے وہ پوچھیے، رسول اللہ کی ذمہ داری وہی تھی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ یہ بات کہ آپ کسی چیز کی وضاحت بھی فرما دیں، آپ کسی چیز کا اطلاق بھی واضح کر دیں، آپ کسی اصل کی فرع بھی بتا دیں، آپ کوئی استثناء بھی دے کے بتا دیں، یہ آپ نے اسی طرح کیا جس طرح کہ ایک معلم کرتا ہے، شفقت سے، محبت سے، رافت کے جذبے سے، اپنے شاگردوں کے ساتھ نصح و خیرخواہی کے تعلق سے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ ایک فریضہ یا ذمہ داری تھی جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا، نہیں، اس کی آپ کی ثوابدید تھی۔ آپ چاہیں تو وضاحت کر دیں، چاہیں تو لوگوں پر چھوڑ دیں، چاہیں تو کسی چیز کی طرف توجہ دلا دیں، لیکن لوگوں کا فرض تھا کہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے تو وہ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبری کی طرف جائیں۔ آپ صاحب بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے حدیث کے حوالے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری کیا تھی، صرف بلاغ مبین یا دین کی مکمل شرح و وضاحت، اطلاق کر کے تفہیم و تبیین، ایک ایک چیز کے بارے میں نقطہ نظر کو واضح کرنا۔ قرآن مجید کی آیات زیر بحث آئیں۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ کہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اگر ہم تک کوئی بات پہنچ گئی ہے تو اب ہم پر ماننا ضروری ہے، لازمی ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا وجہ ہے، وہ کیا نقطہ ہے درمیان کا، وہ کون سا لنک ہے جس کی وجہ سے وہاں ذمہ داری نہیں بنتی، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مانوں اگر وہ پہنچ جائے۔ تفصیل سے غام صاحب سے اس کو سمجھیں گے اور حجت حدیث کے ضمن میں جو سارے اشکالات پیش کی جاتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔